نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا. نماز کے بعد بیٹھنے کی کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال یا تبارکت ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے. اتنی دیر کہنے کے برابر ہی بیٹھتے، یعنی یہ منیمم ہے، اتنی دیر یہ پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے. آخری تشہد کے مثل بیٹھنا، یعنی جتنی دیر آپ رکعت مکمل کر کے سجدے سے سلام تک بیٹھے ہیں اتنی دیر آپ بعد میں بھی بیٹھے. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں غور و فکر کیا تو میں نے آپ کے قیام، آپ کا رکوع کے بعد آپ کا اعتدال، آپ کا سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان جلسہ، سلام پھیرنے تک آپ کا بیٹھنا اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی وقفہ تقریباً برابر ہی پایا. باقی چیزوں کی تو پیچھے پڑ چکے ہیں نا، کہ جیسے آپ کا قیام اور پھر رکوع جو تھا برابر ہوتا تھا اور پھر قومہ اور جلسہ. تو یہاں پر کیا ہے کہ اتحیات مکمل کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد بھی کم از کم اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے مصلی پر. یہ بیٹھنا بہت فائدے کا ہے، یعنی عام طور پر لوگ بس سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتے ہیں. کم از کم فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام ربی اعنی علی ذکرک و شکرک، اور 33 دفعہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات وغیرہ کرنا. فرشتوں کی دعائیں ملنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے لیے اتنی دیر دعا نہیں کر سکتے جتنی دیر پر فرشتے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہم مختلف دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے یہی دعائیں کرتے جاتے ہیں، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اس کا بیڑا پار لگ جائے، دنیا اور آخرت دونوں کی اس کی مشکلات آسان ہو جائیں. ابن جریج سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عطا سے پوچھا، کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ نماز کے بعد نہ اٹھیں یہاں تک کہ اپنی تسبیحات سے فارغ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے شیوخ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلسل اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اپنی جائے نماز سے کھڑا نہیں ہوتا جس پر اس نے نماز پڑھی ہو جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. پاکیزگی شرط ہے. انہوں نے کہا اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ اجر و ثواب فرض نماز کے بعد کا ہو. میں نے کہا کیا آپ اس کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کوئی بات نہ کریں یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم، لیکن لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے. لوگ کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے ہیں. بچے اس وقت آپ دیکھیں، آپ جو ہی سلام پہنتے وہ آ کے چمٹ جاتے ہیں، اور پھر آپ پڑھ بھی رہے ہوتے تو آپ کا منہ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری بات کا جواب دو. نہ کہ جواب کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہوتی. جی ہاں، بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ جائے نماز کو ہی پکڑ کے بیٹھ گئے. ویسے ہم جہاں مرضی بیٹھے رہے، گھنٹوں بیٹھے رہے کاؤچ پہ بیٹھ کے موبائل چیک کرتے رہے، لیکن مصلی پہ بیٹھنا، کیونکہ وہ شیطان جو ہے نا، اس کا کام کیا ہے، وہ جا کے لوگوں کو اکساتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات کرو تاکہ یہ اپنا نیکی کا کام چھوڑ دے. دیکھیے جس سے حسد ہوتا ہے نا انسان کو، اس کے اوپر انسان نظر بھی رکھتا ہے کہ اچھا یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے. اچھا انسان جب طاق رکھتا ہے تو پھر وہ کوئی اچھا کام کرنے لگے تو انسان کو کیا ہوتا ہے، اس انسان کو تکلیف ہوتی. شیطان ہم سے حسد کرتا ہے، تو جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ یہ پھر شروع ہو گئے ہیں، اب کیسے روکوں. اب وہ کبھی تو خود آ کے وسوسے ڈالتا ہے، جب بندہ نہیں سنتا کچھ پھر کسی کو کہتا ہے اچھا تم اس کو کچھ کہو، اس کے دل میں جا کے ڈال دیتا ہے. تو اسی طرح من الجنتی والناس، یہ دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی شیطان بھی اور جن بھی، دونوں ہی انسان کو ہر نیکی کے کام میں اس کے رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو ان کا مقابلہ کرنا ہے، تب جا کر انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں. سب کام اسی وقت اکٹھے ہو گئے، اٹیک ہو گیا ایک. بالکل فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھے رہنا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے بیٹھے رہنا. دیکھیں یہ جو بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، اور مڈل ایج ایک طرح سے آ جاتی ہے، یا انسان کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے، تو وقت بڑا اچھا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے انسان کو
یعنی اس طرح کی فراغت ہو جاتی ہے جس سے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے. وہ اس وقت یا تو کھانا مانگنے لگتے ہیں یا رونے لگتے ہیں یا انہیں واش روم جانا ہوتا ہے یا یعنی کوئی نہ کوئی چیز, تو انسان پھر کیسے مصلی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ وہ تو چلتے پھرتے تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا, لگے ہوئے اپنی عبادت میں, کیونکہ ہر وقت بچوں کے پیچھے پڑھنا بھی ٹھیک نہیں جی, بچوں کے بچے پیچھے لگ جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ حدیث آپ ان کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا, یا لکھ کے ہی لگا دیں کہیں سامنے, اپنی یاد دہانی بھی ہو اور ان کو بھی یاد دہانی ہو. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, بھی صبر کرو, ابھی اٹھ رہے ہیں. یا جن چیزوں پہ جیسے روٹین ہی ہوتی ہے نا, ہمارے اوقات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نمازوں کے, تو جب لوگ ڈسٹرب کریں تو اسباب جان لیا کریں کہ کیا وجہ کیا پیش آئی. اور ایک دفعہ نماز کے بعد جب آپ بلا رہے ہیں تو اٹھ کے پھر ان کو بتائیں کہ نماز کے بعد مجھے تھوڑا سا بیٹھنے دیا کریں, یہ چیز جو چاہیے یہ یہاں پر ہے, یہ فلاں چیز ہے. یعنی صرف ایجوکیٹ حدیثوں پہ نہیں, گھر کی چیزوں کے بارے میں بھی ایجوکیٹ کر دیں. کیونکہ بعض اوقات خواتین ہم اپنی مرضی سے چیزیں رکھ دیتے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتی, پھر وہ ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے. سماک بن حرب سے روایت ہے, انہوں نے کہا میں نے جابر بن سمرہ سے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت زیادہ. آپ جس جگہ صبح کی نماز ادا فرماتے سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے. فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورج نہ نکل آتا آپ نہیں اٹھتے تھے, جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا. فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز فجر سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں مجھے ان کے ساتھ بیٹھے رہنا زیادہ پسند ہے, اس سے کہ اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کر دوں. وہیں بیٹھے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے. اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کریں. اگر ہفتے کے سارے دن نہیں کر سکے تو کم از کم جمعے کے دن ضرور کوشش کریں. اگر سارا وقت عصر سے مغرب تک نہیں تو کم از کم 10 منٹ 15 منٹ غروب سے پہلے, کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اپنے ٹائم ٹیبل اس طرح سیٹ کریں نا کہ وہ آپ کا فری پیریڈ ہو جائے اس میں, اور اس میں آپ اپنی ٹائم نکال لیں. اور جب دعا پڑھنے لگے تو دوسروں کو بتائیں کہ میں آپ سب کے لیے دعائیں مانگنے لگی ہوں. کچھ آپ کو ملنے والے پھر ان کو صبر آ جاتا ہے جی, ان کی لسٹ بھی مانگا آپ کو کیا کیا دعائیں کروانی ہے, میں کرنے لگی. فجر اور عصر کے بعد بیٹھنے کی فضیلت میں جو نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک اللہ کا ذکر کرے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ 4 غلام آزاد کروں. نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. نماز کے بعد کی دعاؤں کے آداب: دل کو حاضر رکھتے ہوئے ذکر کرنا. ذکر سے مراد اس طرح ذکر کرنا جس میں دل حاضر ہو. ذکر ہوتا ہے یاد, تو یاد کیا ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی. تو یاد زبان پہ تھوڑی ہوتی, اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے. بس ذکر کرنے والے کا یہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ اس حالت کو حاصل کرنے کی رغبت بھی رکھے. وہ جو بھی ذکر کرے اس پر تدبر کرے اور اس کے معنی کو سمجھے. اس کے معنی کو سمجھے. تدبر سے ذکر کرنا. ذکر میں غور و فکر اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ قرآن کی قرأت میں مطلوب ہے, کیونکہ معنی اور مقصود میں دونوں برابر ہیں. معنی و مقصود سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے متوجہ ہونا, اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے. اور یہ کہ اللہ مجھے میرے عمل اور میری عبادت کو دیکھ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح چنا ہوا اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا کا لا الہ الا اللہ کو لمبا کر کے پڑھنا مستحب ہے, کیونکہ اس سے تدبر آ جائے گا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کیونکہ جب تک لا کہیں گے تو کیا ہوگا, وہ دھیان آ ہی جائے گا اس طرف. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اس سے نہیں آتا لا الہ الا اللہ. سلف صالحین اور بعد میں آنے والے نیک ائمہ کے اقوال اس میں مشہور ہیں. نماز کے بعد آہستہ آواز میں ذکر کرنا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذکار میں اصول یہ ہے کہ ان میں آواز کو دھیما رکھا جائے, جیسے کہ کتاب و سنت میں صراحت بیان کر دی گئی ہے, سوائے ان کے جن کو مستثنیٰ کیا گیا کہ یہ اونچی آواز میں کرو. خاص طور پر اس صورت میں جب اونچی آواز کرنے میں نمازی کے لیے یا کسی ذکر کرنے والے کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو. کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی کسی اور چیز میں غور و فکر کر رہا ہے, اور آپ
ایسے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ شریک ہے اور نہ ہی وہ اپنے کسی کام کا، تو اس میں پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. اور خصوصاً اس حالت میں جب یہ ذکر ایک جماعت کا اکٹھے ہو کر بلند آواز سے ہو. یعنی بعض ممالک میں 10 دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے میں لوگ آواز بلند کرتے ہیں، اور وہ آپ کے اس فرمان کی پرواہ نہیں کرتے کہ اے لوگو تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو، تو تم ایک دوسرے کے اوپر قرات کو اونچا کر کے نہ پڑھو، اس سے تم مومنوں کو تکلیف دو گے. ٹھیک ہے، صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز میں ذکر کرنا ہو، سکھانے کے لیے. امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں فرمایا، میں امام اور مقتدی کے لیے یہ چیز پسند کرتا ہوں کہ وہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ذکر مخفی کر دیں. ہاں اگر کوئی امام پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کا ذکر سن کر اس سے سیکھ لیں تو وہ اونچی آواز میں ذکر کر سکتا ہے. جیسے بچوں کو سکھانے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، بچے کو آپ ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ جب وہ خیال کرے کہ اس سے لوگوں نے سیکھ لیا تو اس کے بعد وہ پھر دل میں پڑھنا شروع کرے. جیسے کلاسز میں بھی ہوتا ہے نا کہ شروع میں اونچی آواز میں کہلوا کہلوا کے پڑھواتے ہیں، اور کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ چپ کر کے کوئی پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. بعض لوگ تو بلند آواز میں بھی گم ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب سیکھ جائے انسان تو پھر بلند آواز سے نہ پڑھے، پھر آہستہ ہی پڑھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تم نہ اپنی قرات کو اونچا کرو اور نہ ہی بالکل دھیما، یعنی دعا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، صلات کا معنی کیا ہے؟ دعا. البانی کہتے ہیں سنت سے جو ثابت ہے کہ سری نمازوں میں امام بعض اوقات قرات کو ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو سکھا سکے، جیسا کہ صحیحین اور دوسری کتابوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی نہ کوئی آیت سنا دیتے تھے. یہ صحیح ابو داؤد میں ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت ہے کہ آپ لوگوں کو دعائے استفتاح سبحانک اللہم اونچی پڑھ کر سناتے تھے. اسود بن یزید کہتے کہ عمر ہمیں یہ اونچا سناتے تاکہ ہمیں سکھائیں. میں کہتا ہوں کہ جب نماز میں ایسا جائز ہے تو تعلیم کی غرض سے نماز کے بعد ایسا کرنے میں بالأولیٰ جائز ہے. یعنی حضرت عمر نے اگر نماز کے اندر ایسا کیا ہے تو نماز کے بعد بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے ذکر کرنا. ابن عباس نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے ذکر کرتے، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا. البانی کہتے ہیں کہ میں گمان کرتا ہوں کہ جو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اونچی آواز سے روایت کی، اور ابن عباس بھی تکبیر اونچی آواز سے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ مدت تک آپ اونچی پڑھتے رہے تاکہ لوگ سیکھ لیں. پھر اس کے بعد جب سیکھ لے تو آپ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں، دل میں پڑھیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عام روایات جو ہم نے اس کے اور دیگر روایات کے ساتھ لکھی ہیں ان میں سلام پھیرنے کے بعد لا الہ الا اللہ اور نہ ہی تکبیر کا ذکر کیا ہے. اور کبھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز کے بعد ذکر بیان کیا ہے، اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ آپ بغیر ذکر کر کے ہی چلے جاتے تھے. ام سلمہ نے آپ کا وہاں رکنا بیان کیا، اور یہ کہ آپ نے اونچی آواز میں ذکر نہیں کیا، اور میرا خیال ہے کہ آپ دھیمی آواز میں ذکر کرتے تھے. یعنی بیسک نارم کیا ہے؟ دھیمی آواز میں ذکر کرنا، الا یہ کہ کبھی سکھانے کی ضرورت ہو. سازا یہ جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد بیٹھنے کا ہے تو مجھے بعض اوقات تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے مصلی پہ جائے نماز پہ بیٹھے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہماری پریگنینسیز چل رہی ہوتی ہیں، یا پھر ایسی ہوتی ہے کہ ہم نیچے اسی جگہ پر نہیں اتنی دیر بیٹھ سکتے، تو کیا ہم اس کے برابر پڑے ہوئے کسی کاؤچ پہ، صوفے پہ یا بیڈ پر بیٹھ کے وہی تسبیحات اپنی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں. معذور کے احکام ہے نا. جیسے معذور اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے. تو معذور کی نماز تو اسی طرح ہو جائے گی ایز لانگ ایز آپ کی نیت ہے اس طرح پڑھنے کی. جسٹ اے سائڈ پوائنٹ استاذہ جی کہ یہاں تو نماز کے بعد کے اذکار کی بات ہوئی، بعض اوقات دیکھا گیا کہ کچھ بہنیں نماز کے اندر بھی سجدے کی دعا یا تشہد کی دعا کچھ اس طرح ذرا سی اونچی آواز میں پڑھنے لگتی ہے تو ساتھ والا نمازی کافی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اپنی نماز تو بہت اچھی ہو جائے مگر دوسرا خلل میں آ جائے. دوسروں کو تکلیف سے ہمیشہ بچائیے. اسی سے ریلیٹڈ میرا بھی سوال ہے. میرے ایک کزن ہے تو وہ اونچی آواز میں نماز پڑھتے ہیں ہاں ہر وقت. وہ کہتے ہیں کہ جب میں آرام سے پڑھتا ہوں تو مجھ سے غلط ہو جاتی ہے ساری نماز، تو جب میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں تو پھر میری کتنی اونچی پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں
نہیں اتنا تو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ سنت یہ نہیں ہے. ہاں جب وہ پڑھ رہے ہو تو ہمیں آواز آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے، مطلب سارا ہمیں پتہ پڑ جاتا ہے اتنا. تو اس طرح مطلب یعنی کرنا اتنا ہو صحیح کہ نہیں. اپنے آپ کو سنا لے. لیکن مطلب